ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ آج کی گفتگو نزول وحی کے آغاز کے بارے میں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کا آغاز سچی خوابوں کے دکھائے جانے سے ہوا، یعنی سچی خوابوں سے آغاز وحی کا شیڈول آیا۔ علامہ ابن حجر علیہ رحمہ اور امام بہقی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سچی خوابیں آتی اس کا دورانیہ 6 ماہ تھا، یعنی یہ سچی خوابوں کا دورانیہ 6 ماہ یعنی ربیع الاول سے ابتدا ہوئی۔ اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 40 سال تھی، اور جب بیداری کی وحی کا آغاز ہوا تو وہ ماہ رمضان میں ہوا۔ مورخین کا اختلاف ہے، بعض نے یعنی ایک گروہ کہتا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں وحی کا آغاز ہوا، اور بعض نے ماہ رمضان المبارک اور بعض نے ماہ رجب کو کہا ہے، لیکن نصوص قرآنی یعنی قرآن کی نص سے جو بات ثابت ہے، خالق قرآن خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور ایک اور مقام پر رب کائنات فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو آیات قرآنی سے ایک بات تو واضح ہوئی کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کا جو نزول ہے وہ ماہ رمضان میں فرمایا۔ لیکن جو اس سے پہلے سچی خوابیں تھیں وہ ماہ ربیع الاول میں شروع ہوئیں۔ اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 40 سال ہوگی، اور پھر تاریخ میں بھی اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ کو، کون سے رمضان کی تاریخ کو قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا۔ بعض نے اس کو 7 تاریخ، بعض نے 17 یعنی 17 تاریخ 17 رمضان المبارک، بعض نے 18 رمضان المبارک۔ تو تاریخ میں بھی مورخین کا اختلاف ہے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے، تاریخ جو ہے وہ نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو
ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید لیلۃ القدر میں رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے نازل کیا، اور رب کائنات نے جب لیلۃ القدر کا حکم فرمایا تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو ماہ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں ہے۔ اب پورے ماہ رمضان المبارک کی جب آخری طاق راتوں میں دیکھتے ہیں تو وہ 5 نظر آتی ہیں۔ 21 ماہ رمضان المبارک، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتوں میں آ گئے۔ اور اس میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول بھی دیکھا جائے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول کس چیز پر تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ پیر والے دن روزہ رکھتے تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ صحابہ کرام جب بھی کوئی نئی چیز دیکھتے تو سوال کر دیتے، پوچھتے، اپنے علم کو بڑھاتے، اضافہ کرتے، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں جو ہیں وہ سنتے اور ذخیرہ کرتے رہتے۔ تو عرض کرتے ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ۔ آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن میری ولادت باسعادت ہوئی، اور پیر کے دن مجھ پر نزول ہوا، یعنی وحی کا نزول ہوا۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور موقع پر فرمایا، ذالک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت فیہ او انزل علی فیہ۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پیر کے دن، یعنی اس دن، ذالک یوم، اس دن میری ولادت باسعادت ہوئی، اور ویوم بعثت، اور اس دن میں مبعوث کیا گیا، او انزل علی فیہ، اور اس دن مجھ پر وحی جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو گویا کہ پیر کے دن پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی۔ اب اس میں طاق راتوں میں ایک رات آتی ہے جو پیر کا دن ہو، 21 کی رات ہو تو پھر 28 کی رات آتی ہے، اسی طرح 20 کا اگر پیر ہے تو آگے 27 کو آتی ہے۔ تو گویا کہ یا 21 کو ہے یا 27 کو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید لیلۃ القدر میں 21 یا 27 میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا، اور وحی کا آغاز جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک میں ہوا، جو سچی خوابیں تھیں وہ ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد وحی کا سلسلہ جو ہے وہ جب رکا، فترۃ الوحی، کہ چند روز وحی نازل نہ ہوئی۔ اس میں مختلف اقوال ہیں، بعض نے 6 ماہ 3 دن لکھی، بعض نے 2.5 سال، امام سہیلی نے 2.5 سال لکھی ہے، اور امام شیبی نے اس کو 3 سال کہا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس کو 40 دن لکھا ہے، اور تفسیر ابن جوزی نے اس کو 15 دن کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کا ذکر کیا ہے کہ اتنے دن وہی جو ہے وہ نازل نہ ہوئی، رک گئی۔ حضرت امام محمد بن یوسف صالحی یہ 3 دن کے قول کو زیادہ صحیح کہتے ہیں، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ عز و جل کے درمیان جو ربط ہے، جو محبت ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ زیادہ دیر جو ہے وہ جدا نہیں رہ سکتے، تو اس لیے 3 دن کا قول جو ہے وہ زیادہ تر صحیح ہے۔ امام ابن شہاب زہری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملی کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس دوران وحی کا نزول نہ ہوا، دریں اثنا میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے تھے اور راستے سے آواز آئی آسمان کی طرف سے، تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف کیا، اپنی نظر جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا تو اچانک مجھے وہ فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس پہلی وحی لے کر آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس حالت میں جب میں نے دیکھا تو میں مرغوب سا ہو گیا، اور میں واپس گھر چلا، اور گھر جا کر میں نے اپنے اوپر چادر کو اوڑھا اور لیٹ گیا۔ اسی حالات کے پیش نظر جو میں دیکھ کر آیا، اب ذہن میں وہی تھا، تو خالق کائنات نے وحی کا نزول جو ہے وہ ارشاد فرمایا، رب کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ سورت مدثر کی پہلی آیات بینات جو ہیں وہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ خالق کائنات نے فرمایا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھو، لوگوں کو ڈراؤ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بولو، اپنے رب کی کبریائی کا ذکر کرو، بڑائی بولو، وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھو، خوب صاف ستھرا رکھو، وَالرُّجْزَ فَاحْجُرْ۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ سابقہ عمل کی طرح بتوں سے دور رہیے۔ تو یہ رب کائنات نے سورت مدثر کی آیات بینات جو ہیں وہ نازل فرمائی۔ اب اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہوا۔ پھر ایک موقع آیا، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بیمار ہوئے، 2 یا 3 دن قیام نہیں فرمایا، رات کو آپ قیام فرماتے۔ جب سے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو سچی خوابیں، جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا خوابوں کے ساتھ، اس وقت سے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے عبادت میں مگن ہو گیا، راتوں کو ساری رات عبادت میں گزارتے، قیام کرتے، رکوع کرتے، سجود کرتے، عبادات ریاضات میں اپنا وقت جو ہے وہ صرف کرتے، غار کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کرتے، یاد کرتے۔ اور آپ جب 2 یا 3 دن بیمار ہوئے، قیام نہ کیا، تو ایک مشرکہ عورت جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتی ہے، اور آ کر کہتی ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ موجود ہے کہ حضرت
جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوئے 2-3 راتیں قیام نہ فرمایا تو مشرکہ عورت آتی ہے اور کہنے لگتی ہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں خیال کرتی ہوں کہ نعوذ باللہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے نعوذ باللہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، 2-3 رات سے تیرے پاس تیرے قریب نہیں آیا، یعنی تو نے کھڑے ہو کر قیام نہیں کیا، اللہ کی عبادت نہیں کی، آپ نے وہ جو راتوں کا قیام کرتے تھے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو گویا کہ آپ کے پاس نعوذ باللہ جو شیطان آتا تھا وہ نہیں آیا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بات گراں گزری کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ یہ جملے سن کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہوئے، دل کو دکھ پہنچا۔ تو رب کائنات نے جب دیکھا کہ میرا محبوب غمگین ہو رہا ہے تو خالق کائنات نے سورۃ والضحیٰ جو ہے وہ نازل فرما دی، پوری کی پوری سورت جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اس لیے مورخین نے اس میں بھی اختلاف کیا کہ سب سے پہلے کون سی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی۔ بعض نے کہا اقرأ بسم ربک الذی، سورت الگ کی جو آیات 5 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی، جس میں مشہور روایات ہیں کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے، یہ سب سے پہلی وحی ہے سورت الگ کی پہلی 5 آیات۔ اور بعض نے کہا کہ یہ سورت جو مدثر ہے اس کی آیات ہیں جو پہلے سب سے پہلے جو ہیں وہ نازل ہوئی۔ اور بعض نے کہا کہ یہ جو سورت والضحیٰ ہے اس کا نزول جو ہے وہ پہلے ہوا، لیکن جو صحیح روایات یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ والی جو 5 آیات ہیں جو مشہور روایات کے مطابق یہ سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اور جب وحی کا سلسلہ جو ہے تھما، رکا، پھر جو ہے وہ شروع ہوا، تو پہلی جو آیاتیں آئی ہیں وہ سورت مدثر کی آئی ہیں۔ اور پھر جب یہ عورت نے اعتراض کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی سورت نازل ہوئی مکمل طور پر وہ سورت والضحیٰ نازل ہوئی۔ سورت والضحیٰ جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تو بتا دیا کہ رب نے چھوڑا نہیں ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ پہلی وحی جو ہے وہ میں نے بتایا ہے کہ خوابوں کے ساتھ شروع ہوئی، وہ ماہ ربیع الاول میں ہوئی، اور پھر جو اقرأ بسم ربک الذی یعنی بیداری کی صورت میں جو وحی نازل ہوئی وہ ماہ رمضان المبارک میں ہوئی، غار حرا کے اندر۔ اور وحی میں سے بھی جو قرآن مجید فرقان حمید جو کا نزول ہوا وہ پہلے سورت الگ کی آیات ہیں، دوسرے نمبر پر جو ہیں وہ سورت مدثر کی ہیں، اور جو مکمل طور پر جو سورت نازل ہوئی ہے وہ سورت والضحیٰ ہے۔ یہ آیات بینات جو نازل ہوئیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی کا سلسلہ جاری ہوا، تو سورت مدثر کے بعد اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر بستہ ہو گئے، آپ نے لوگوں کو اب دعوت دینی شروع کری۔ سب سے پہلے جو ایمان لانے والے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی اعتراض کرتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غمگین ہو کر گھر جاتے تو ساری تھکاوٹ جو ہے ایسی گفتگو کرتی کہ ساری تھکاوٹ، ساری رنجشیں، سارے غم جو ہیں وہ دور ہو جاتی اور آپ کو حوصلہ دیا کرتی۔ اور اس کے بعد پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایمان لائے، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایمان لائے۔ اسی طرح پھر سلسلہ جاری و ساری رہا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ